ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی، غفلتوں کی معافی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا نا یہ بیمار تھا، اسے مار نہیں پڑتی تھی۔ جس کا پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، اسے مار نہیں پڑتی تھی۔ غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بھیجا تھا، صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہ آیا نہیں، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا۔ اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے۔ اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلا، وہ تو بیٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اس کو شدید مار پڑتی تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے، کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی۔ ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا، اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت۔ 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے، 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے رستے میں جہاد کرنے نہیں آیا۔ 50 دن حضور ناراض رہے۔ فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے، پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدوں نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا ہے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی، اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ غفلتیں ہیں، یہ شورش ہے، یہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بننا ہے۔ اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔ جو لوگ تھوڑے دن موٹر سائیکل نہیں نہ چلاتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں، جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے، اب مشکل ہے۔ سجنوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے، وقت ضائع کرتے ہیں، بڑھاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے، لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی، یہ جسم جھکنا اس کا عادی نہیں ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جھکے، اس کا مزاج ہی نہیں تہجد پڑھنے کا، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے سیاست کرنے والے، پنچایت ختم کرنے والے، چودراہٹ کرنے والے، وزاداری رکھنے والے راتوں کو تہجد پڑھتے بھی دیکھے ہیں، میں نے قرآن پاک سے پیار کرتے دیکھے ہیں، میں گواہ ہوں بہت سارے لوگوں کا، یہ کام ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی غفلت کی پٹی تھوڑی دیر کے لیے کھولے۔ دوسری بات یہ کہ ہم خوش فہمیوں میں بڑا زندہ ہیں،
बड़ा जिंदा है, बड़ा, ओहो, यानी 2 4 5। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह करीम बड़ा है। अल्लाह अगर करीम बड़ा है ना मेरे भाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ है जो खुदा की रहमत की उम्मीद भी रखे और अल्लाह को नाराज भी करे, तो बेवकूफ़ बंदा है। अगर वो करीम है तो फिर तो मोहब्बत में ही उसकी बात मान, बात तो फिर भी नहीं मान रहा। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। भाई हमारा तो सहारा ही इस बात पे है, हुजूर सिफारिश करेंगे, पर नबी पाक ने दर्जनों जगहों कहा है जो मेरे तरीके पे ना चले फलैसा मिन्ना, मुझसे नहीं। हुजूर ने फरमाया जो बड़े की तौकीर ना करे, छोटे पे रहम ना करे, वो मुझसे नहीं। फरमाया जो मिलावट करे वो हम में से। तो ये जिसे भी तो याद रखो ना, शफाअत की बात इनकार नहीं, हुजूर गुनाहगारों की ही करेंगे, लेकिन ये हुजूर ने जो हमें असबाक पढ़ाए ये किस लिए पढ़ाए, ये भी तो हमारी समझ के लिए है ना। ये सारी चीजें हमने गफलत बना के अपने ऊपर ओढ़ ली। और फिर सबसे बड़ी बात ये, जो लोग जन्नत के वारिस और मालिक है ना, करीम महबूब ने फरमाया ये जो मेरी बेटी फातिमा है जन्नती औरतों की सरदार है, तो ये तो जन्नत की मालका और वारसा हैं। वो तो सारी रात ही नमाज पढ़ती थी, फिर सारा दिन इबादत करती थी। पाक सबसे ज्यादा तो इनको था, तो ये तो 1 मिनट के लिए मुसल्ले से जुदा नहीं हुए। और जिन्होंने सिर्फ उम्मीद लगाई है, कोई इनके पास डिग्री नहीं, वो बन के बैठ गए हैं। वो कहते हैं जनाब जन्नत मतलब हम जिसे कहेंगे माज़अल्लाह हो जाएगा, दूसरे को जाने देते हैं। अपनी जिंदगी में खुशफहमियां ना लाएं, ये गफलत पैदा करती हैं। गफलत बड़ी खतरनाक चीज का नाम है। जब बंदा गाफिल हो जाता है, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मोमिन राई के दाने के बराबर गलती हो जाए तो उसे लगता है मेरे सर पे पहाड़ खड़ा है। और फरमाया जो मुनाफिक होता है ना, वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है बात ही कोई नहीं, फलाना भी करता है, ये भी करता है, सारी दुनिया का। ये निफाक की अलामत है, अगरचे बाज ने इसे निफाक अमली कहा, एतकादी नहीं कहा। अजीज दोस्त, जब आप छोटी गुनाह छोटी गलती करते हैं तो फिर वो छोटी छोटी गलतियां पहाड़ बनती हैं, छोटी छोटी। वो हुजूर ने फरमाया ना, जब तो एक गुनाह करता है तो तेरे दिल पे एक धब्बा लगता है, ना तौबा करे तो दूसरा लगता है, ना करे तो तीसरा, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। छोटी छोटी गफलतें बड़ी गफलतों को जन्म देती हैं, छोटी छोटी कमजोरियां बड़ी कमजोरियों को लेके आती हैं। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे क़यामत के करीब, एलानिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो हुजूर फरमाते हैं उन्होंने रात को गलती की थी, रब ने उनकी गलती पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने सवेरे उठ के खुद लोगों को बताना शुरू किया, और देखा मैंने रात ये किया माज़अल्लाह। फरमाया जब उन्होंने अल्लाह के पर्दे को खोला तो फिर रब ने भी उनका पर्दा खोल दिया। ओ मेरे दोस्तों, बताओ ना, जिसके रब पर्दे खोल दे फिर कौन है जो उसकी पर्दादारी करे, कौन है जो पर्दा पोशी करे? हुजूर फरमाते इसने कुल्लम कुल्ला गुनाह, फख्र से बताते हैं लोग ये करता। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा बुजुर्गों की खिदमत में, जो बड़ी उम्र के हैं, जिनकी अब औलादें हैं, अगर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं तो बच्चों को समझाने के लिए भी उसको डिस्कस ना करें। हम ये करते थे, हम ये करते थे, इसका कोई फायदा नहीं, ये हम करके देखा है सारा कुछ। ना 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 ना, जिस तरह गुनाह गुनाह है, इस तरह गुनाह का इजहार भी गुनाह है। आप डबल जुर्म कर रहे हैं, आप दलेर कर रहे हैं सामने वाले को कि तू भी कर, खैर है। बल्कि एक नौजवान मुझे एक दफा कहने लगा, जी अब्बा जी कहते हैं मैंने 35 साल ये काम किया है, ये सब गलत है। तो मैंने अब्बा जी से कहा चलो 15 को साल मुझे भी कर लेने दो, फिर मैं भी तौबा कर लूंगा। ये हम लोगों को दावत दे रहे हैं कि गलत काम करो। कुरान मजीद को आप देखेंगे ना, सूरह यासीन के अंदर, ये भला कुफर क्यों होता था, मुनाफिकत कैसे पैदा होती थी, बुत परस्ती कैसे आम होती थी, दुनिया के अंदर सितारा परस्त, सूरज परस्त, चांद की पूजा करने वाले ये लोग कैसे पैदा होते थे? गफलत की वजह से। जैसे जैसे ये अल्लाह की बारगाह से दूर होते जाते, ये मुख्तलिफ किस्म की इबादतों में, शिर्क में, कुफर में मुब्तला होते जाते। कुरान मजीद सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को इसलिए उतारा है, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम, ताकि आप उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया। और नतीजा क्या हुआ? फहुम गाफिलून, वो लोग गफलत में चले गए, डराया नहीं गया, समझाया नहीं गया, किसी ने सबक नहीं पढ़ाया। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि खैर की बात बताते रहें, खैर की बात कहते रहें। खैर की बात जो होती है ये फायदा करती है हमेशा। तो गफलतें अपनी दूर करनी चाहिए। दूसरा ये होता है, एक तो इंसान जब वो दूर हो जाता है छोटे छोटे गुनाह करके तो गफलत आती है। दूसरा, कुरान पाक ने एक और मकाम पर इसका जिक्र फरमाया है। वो इस तरह फरमाया है कि जो इंसान की प्यारी चीजें हैं ना, बाज़-औक़ात जिनसे वो लगाव पैदा कर लेता है, जिनसे मोहब्बत उसकी बढ़ जाती है, वो चीजें भी गफलत पैदा करती हैं। उनमें 2 चीजों का तो कुरान पाक ने नाम लेके जिक्र किया है।
ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، ایک دو تین نہیں، سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں، لیکن دو چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مال اور اولاد، بیوی کو اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے۔ کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں۔ کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا، یہ ایک جزء ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں۔ کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا۔ کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے، کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا۔ ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں۔ تجارت کرنی چاہیے، لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں، ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں، آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں۔ غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ جو پرانے لوگ تھے نا، غافل نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ میں حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی۔ وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں، وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے۔ اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے، جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو تے مرشد ہوئی پڑھایا ہو، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا۔ مجھے کیا لینے دیں، ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا۔ شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا، لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ مال آیا تو غفلت لایا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے یہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں۔ سو رہے ہیں سارے جاگ جائیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بے قابو ہو گیا، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ٹائم، کب دن چڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے ڈھیروں کام رہ جاتے ہیں۔ کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے، میں نے نیک ہو جانا ہے، وہ نہیں آئے، موت ہی آئی، حضرت اسرائیل ہی آئے۔ بڑا پیار کیا فلانے نے، او ہو جی، بڑا ہی رو رہے تھے اس کے بچے، پھر کیا قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن؟ پھر کیا کیا انہوں نے بچوں نے؟ کسی نے کہا میں نے ساتھ جانا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ پیار کس بات کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت تھا تو اماں رو رہی، بہن رو رہی، بھائی رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، بچے رو رہے ہیں، آخری ٹائم ہے تو اماں سے کہنے لگے روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو اور بھی ہیں پر جس طرح دوائی تو لا کے دیتا تھا کوئی بھی نہیں دیتا۔ فرمانے لگے بہنوں سے اور بھائیوں سے تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے تو موجود تھا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، ہر مشکل میں تو پہنچ جاتا تھا۔ بچوں کی طرف دیکھ کے کہو تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے ابا جی ابھی تو ہمارے بیاہ ہونے تھے اور آپ جا رہے ہیں۔ بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی بادشاہی تو تیرے سر پہ تھی، یہ بچے پوچھیں گے مجھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے مالک میں سمجھ رہا تھا یہ مجھے رو رہے ہیں، یہ تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ میرے جانے کا انہیں ڈر لگا ہوا۔ نہ ان سب کو تو اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا، پھر کھول کے روئے۔
اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے او تمہارا تو مسئلہ پیچھے حل ہو ہی جائے گا، اکٹھے بیٹھے ہو، میں سوچ رہا ہوں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، حساب دینا ہے۔ وہ مجھ سے کڑے سوالات پوچھے گا تو کتنا لئی تو پاپ کمائے، دس نہ ان کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا ان کو تیرے حصے کا حساب۔ میرے عزیز، غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے، وہ دروازہ بند کریں جہاں سے غفلت آتی ہے۔ خدا را کوئی نہیں، آپ یقین کریں، رسمی دعائیں رہ گئی ہیں، رسمی۔ دو موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، کل کے ٹائم پتر نے دو موبائل، اور دو موبائل پکڑ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب بات دعا 5 منٹ اور لمبی کر دینا، دیکھ میں ذرا دیر ہے۔ وہ تو ادھر بیٹھو، چھوڑ دیکھ کو، تیرا تو باپ چلا گیا، رو بیٹھ کے مصلے پہ، مالک سے کہہ اسے معاف کر دے۔ اور تو آج ہی افسر بن گیا ہے، تیرے لہجے میں آج ہی کچھ اور آ گیا، تجھے تو 3 دن میں ہی ہر شے بھول گئی، 3 دن میں ہی۔ تو تیسرے دن اس طرح کے لفظ ادا کر رہا ہے کہ جن سے محسوس ہوتا ہے کوئی 2-4 دن بھی کوئی کہیں بیٹھ کے دعا کرتا ہے۔ اپنی غفلت کا دروازہ کھولیں، ورنہ اکثر آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم آ جائے۔ ایک بات صرف اپنی زندگی میں طاری کر لیں، اس کو بھولے نہیں کبھی، اپنا حساب خود کریں۔ جس طرح ہم پیسے، سارے دوستوں کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر ذاتی پیسے گننے ہوں تو وہ اندر سے لوگ دروازہ بند کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گنتے ہیں، ان میں لوگوں کی شراکت داری پسند نہیں کرتے، چونکہ ذاتی مسئلہ ہے۔ اور ٹھیک ہے بات، بھائی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ اس طرح جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں نا، روحانی معاملات، اپنی نمازوں کا حساب کریں، اپنی گفتگو کا حساب کریں، اپنی سوچوں کا حساب کریں، حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں خود حساب کریں، اکیلے بیٹھ کے حساب کریں، جان چھڑائیں تھوڑی دیر موبائل سے، تنہا بیٹھ کے تھوڑی دیر مراقبہ کریں، خدا کی نعمت کتنی ہے، جواب میں شکر ہمارا کتنا، اس کا حساب کریں، اپنا حساب کریں۔ اور حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد رکھیں، فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، یہ نہ ہو کہ پھر رب رسول حساب کریں اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنا حساب کریں۔ زندگی کے معاملات میں جتنی غفلتیں ہیں، وہ مطلب میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر چھال مار کے نکلو بسترے چوں، تو وہ تھوڑا سا نا ایک دفعہ چھلانگ لگا کے باہر آئے، اور پہلا قطرہ ہی بننا ہوتا ہے بارش کا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلا قطرہ بن جائیں، نکل آئیں، توڑ دیں وہ سارے بت جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ زندگی میں فیصلے جلدی کر لینے چاہیے، ہم فیصلے نہیں کر پاتے اور ٹائم ہمارے جانے کا آ جاتا ہے وقت۔ وہ ایک نوجوان نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب میں نے داڑھی رکھنی ہے اور کچھ میں نے عبادات کی طرف سفر کرنا ہے، تو میری والدہ کہنے لگیں کہ پتر اجے ٹائم نہیں، تو کہتے میری اماں اسکول ٹیچر تھی، پڑھی لکھی تھی، میں نے کاغذ قلم لا کے والدہ کو دیا، میں نے کہا اماں مجھے آپ وہ ٹائم بتا دیں جو نیک ہونے کا ہے، میں پھر اس ٹائم ہی شروع کر لوں گا۔ تو کہتے میری اماں نے کاغذ قلم دیکھا اور میرا اندر کا جذبہ دیکھا تو ماں تھی نہ، روئی پڑی، کہنے لگی پتر رکھ تو میں تیرے لیے دعا کروں گی، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو ٹائم تو آ گیا ہے، وقت تو قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بس اس آیت کا ترجمہ کبھی نہ بھولنا، رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم تو حساب کا آ گیا، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ میں، واہ واہ مرد دلیرا۔